جب یرد کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا جانشین اپنے بیٹے خنوخ یعنی ادریس علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے زمانے کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور شیش علیہ السلام کے بعد آپ کو ہی نبوت عطا ہوئی۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو ادریس کو، بے شک وہ صدیق اور غیب کی خبر دینے والے تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیقیت کے لقب سے نوازا اور آپ کو صالحہ نبی کے نام سے پکارا۔ آپ کا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی۔ آپ نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے۔ قلم سے لکھنے کی شروعات اور علم رمل کا ایجاد، آپ قلم سے لکھنے والے پہلے شخص ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے علم رمل ایجاد کیا۔ یہ ایک علم ہے جسے زمین پر لکیریں کھینچ کر چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے۔ اس سے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب علم رمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پیغمبر تھے جو ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، بس جس کا خط ان کے مطابق ہو جائے اسے اچھی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ کا لقب حرمت الحرامسہ پڑا، جس کے معنی ہے علم نجوم یعنی ستاروں کے علم کا ماہر۔ کپڑے کو سی کر پہننا، آپ نے ہی سب سے پہلے کپڑے کو سی کر پہنا۔ اس سے پہلے جسم چھپانے کے لیے جانور کی کھال اور اون کی چادر جسم چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ واعظ اور خطابت کی شروعات، سب سے پہلے واعظ اور خطابت کی شروعات بھی آپ نے ہی کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے واعظ کیا، جس میں آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور شیطان کی نافرمانی کا حکم دیا اور قابل کی اولاد سے نہ ملنے کی نصیحت کی۔ اس طرح آپ نے باقاعدہ واعظ کرنے کی بنیاد ڈالی۔ نیک عمل میں پہل، ایک بار آپ کا دوست فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آیا کہ کل اولاد آدم کے برابر آپ کے اعمال ہیں۔ آپ نے سوچا میں اس سے بڑھ کر نیک اعمال کروں، تو آپ نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے میں جلدی نہ کرے تاکہ میں اور نیک اعمال کر سکوں۔ اس فرشتے نے آپ کو پروں پر بٹھا کر چوتھے آسمان پر پہنچا دیا۔ وہاں پہنچے تو ملک الموت کو دیکھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے ان کی سفارش کی۔ ملک الموت نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا میرے بازو پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک الموت نے کہا سبحان اللہ، مجھے ابھی حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں اس فکر میں تھا کہ وہ زمین پر ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں؟ لہٰذا آپ کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ کچھ علماء اکرام کا ماننا ہے کہ ان کی روح قبض نہیں کی گئی ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ ان کے چوتھے آسمان پر روح قبض کی گئی۔ واللہ عالم۔